حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن العاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف کون سی پہنچائی؟ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر زور سے آپ کا گلا گھونٹا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور عقبہ کو کندھے سے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹایا اور یہ کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم؟ کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور لایا تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک ہی دن دیکھا کہ قریش کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہو کر آپ کی طرف بڑھا اور آپ کی گردن میں اپنی چادر ڈال کر اس نے آپ کو اس زور سے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے۔ لوگوں میں ایک شور مچ گیا، سب نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے پیچھے سے آپ کی دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو اٹھایا، اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے، کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پھر کفار آپ کے پاس سے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پوری فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کفار کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ان کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا، اے جماعت قریش سن لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے تمہاری طرف تمہیں ذبح کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، یعنی نہ ماننے والے ہمارے ہاتھوں آخر قتل ہوں گے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے حلق پر پھیر کر ذبح ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ تو آپ سے ابو جہل نے کہا، آپ تو نادان نہیں ہیں، لہٰذا ایسی سخت بات نہ کہیں، برداشت سے کام لیں۔ آپ نے اس سے فرمایا، تو بھی ان میں سے ہے، یعنی جو آخر قتل ہوں گے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ نے قریش کو اپنی دشمنی ظاہر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہوئے جو دیکھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک دفعہ قریش کے سردار حتیم میں جمع تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس آدمی کی طرف سے ہمیں جتنا برداشت کرنا پڑا ہے، ہمیں اتنا کبھی برداشت نہیں کرنا پڑا۔ یہ ہمیں بیوقوف کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، اور ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، اور ہماری جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم نے اس کی طرف سے بہت برداشت کر لیا ہے،
وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام کیا اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے آپ کی بعض باتیں نقل کر کے آپ کو طعنہ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اثر آپ کے چہرہ مبارک پر محسوس کیا۔ آپ ان کے سامنے سے چلے گئے۔ جب آپ ان کے پاس سے دوبارہ گزرنے لگے تو انہوں نے ویسی ہی باتیں کہہ کر آپ کو پھر طعنہ دیا، جس کا اثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر محسوس کیا۔ جب آپ ان کے پاس سے تیسری مرتبہ گزرنے لگے تو انہوں نے پھر ویسی ہی باتیں کہہ کر آپ کو طعنہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جماعت قریش، کیا تم سن رہے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تم لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے ہی آیا ہوں، یعنی جو ایمان نہ لائے گا وہ آخر قتل ہوگا۔ آپ کی اس بات کی ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ سب لوگ ایک دم سہم گئے، یہاں تک کہ اس سے پہلے جو آپ پر سختی کرنے کے بارے میں سب سے زیادہ زور لگا رہا تھا، وہ بھی آپ سے عاجزی اور خوشامد سے بات کر کے آپ کو ٹھنڈا کرنے لگ گیا اور یوں کہنے لگ گیا، اے ابو القاسم، آپ بھلائی کے ساتھ واپس تشریف لے جائیں، اللہ کی قسم آپ تو نادان آدمی نہیں ہیں، یعنی لہٰذا ایسی سخت بات نہ کہیں، برداشت سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اگلے دن وہ لوگ پھر حتیم میں جمع ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان کی طرف سے جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں ان کا تم نے ان سے تذکرہ کیا، اور تم جو ان کے ساتھ معاملہ برت رہے ہو اس کا تم نے ان سے ذکر کیا۔ اس کے جواب میں جب انہوں نے تم کو ایسی بات صاف صاف کہہ دی جو تمہیں بری لگی تو تم نے ان کو چھوڑ دیا، یعنی ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، کچھ کرنا چاہیے تھا۔ وہ آپس میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لے آئے۔ یہ سب ایک دم آپ کی طرف جھپٹے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تم ہی ہو جو یوں کہتے ہو اور یوں کہتے ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں جو باتیں پہنچتی رہتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں اور ان کے دین کے عیوب گنا رہے تھے، وہ سب انہوں نے کہہ ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے یہ سب باتیں کہی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ پھر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے۔ قریش کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا سب سے زیادہ سخت واقعہ جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں تم نے ان میں سے زیادہ سخت تکلیف کون سی دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ مشرکین مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ ان کے معبودوں کے بارے میں جو فرماتے تھے اس کا تذکرہ کر رہے تھے
کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لائے۔ وہ سب ایک دم کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ چیخ و پکار کی آواز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ لوگوں نے ان سے کہا اپنے حضرت کو بچا لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چل پڑے۔ ان کی 4 زلفیں تھیں اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے تمہارا ناس ہو، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور لایا ہے تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی۔ تو وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس واپس آئے اور کافروں نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ جس زلف کو بھی وہ پکڑتے وہ ہاتھ میں آ جاتی، یعنی سر کے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑنے لگ گئے تھے، اور وہ یہ فرما رہے تھے تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو بہت برکت والا ہے اے بڑائی اور عظمت والے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہنے لگے تمہارا ناس ہو، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کافروں نے کہا پاگل ابو بکر ہے، نعوذ باللہ۔